سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم سب پیار سے غریب نواز کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کرمان پہنچے تو وہاں ایک ایسے بزرگ سے ملے جو اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے بدن پر صرف روح باقی رہ گئی تھی، گوشت کا تو کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ باتیں اتنی کم کرتے تھے اور عبادت میں اتنا مشغول رہتے تھے، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے روشن ضمیر سے ان کے ارادے کو معلوم کر لیا اور ان سے سوال کرنے سے پہلے اپنا حال بیان کرنا شروع کر دیا۔ مطلب وہ جو بزرگ تھے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کرنے سے پہلے ہی انہی نے بیان کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے درویش، ایک روز میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان میں گیا اور ایک قبر کے پاس ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ اس دوست نے ہنسی مذاق میں کچھ ایسا کہہ دیا جس سے میرے ہنسی آ گئی اور میں ہنسنے لگا، تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ جس کی حریف مقبول موت ہو، مطلب زیر خاک سانپ بچھو کے درمیان جس کا گھر ہو، اس کو ہنسی زیب نہیں دیتی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو آہستہ سے اٹھا اور اپنے دوست کو رخصت کیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر چلا گیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں یہاں غار میں آ گیا اور یہاں سکونیت اختیار کر لی۔ اس دن سے مجھ پر بڑی ہیبت طاری ہے اور خوف سے میری جان گھلتی جا رہی ہے۔ آج 40 سال ہو گئے ہیں، میں ہنسا نہیں اور میں ندامت کے ساتھ سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ کل قیامت کے دن وہاں کیا منہ دکھاؤں گا۔ قتل کرنے کا ناکام و ناپاک ارادہ ملاحدہ نے کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شکست فاش کھا کر اپنے تربیت یافتہ قاتلوں کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا مامور کر دیا۔ کئی حملے ناکام ہونے کے بعد ایک رات ملاحدہ کے 5 آدمی زہر آلود خنجر لہراتے ہوئے آپ کے حجرے میں گھس گئے۔ آپ اس وقت نوافل میں مشغول تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ پر خنجروں کے وار کرنا شروع کر دیے، مگر وہ اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے جو خنجر اس طرح پار ہو رہے ہیں جیسے وہ فضا میں خنجر چلا رہے ہوں۔ آپ اطمینان سے نماز میں مصروف رہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ حملہ آوروں کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ خنجر چلا چلا کر نڈھال ہو چکے تھے، تھک گئے تھے۔ ملاحدہ کا پیشوا عملے تنظیم کا ماہر تھا۔ اپنے عمل کا تابع بنا کر وہ جسے جو حکم دیتا تھا وہ اس حکم کو بجا لانے میں مجبور ہو جاتا تھا، جس سے جو کہتا تھا وہ مجبور ہو جاتا تھا کرنے کے لیے۔ وہ 5 بھی اسی کے معمول بن کر قتل کرنے آئے تھے، مگر جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جانے کا حکم دیا تو ان کے ذہن آزاد ہو گئے۔ عملے تنوین کے سارے اثرات زائل ہو گئے، حواس و ہوش بجا ہوئے تو تمام صورتحال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے نہایت فروخ دلی سے درگزر فرما دیا
معافی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ اگر اجازت دیں تو ملاحدہ کے سربراہ ابن کشاف کو ہم ختم کر دیں تاکہ خوریزی کا یہ گھناؤنا سلسلہ بند ہو جائے جس سے اہل حق کا مسلسل خون بہنا بند ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لو۔ اگر تم بقائے امن کے لیے واقعی کسی ظالم کو راہ سے ہٹانا چاہتے ہو تو اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے، لیکن اگر تم اپنے کسی نفس کی تحریک پر کسی کو تم نے قتل کر دیا، بلا شبہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے واقعات اگلے ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ جب تک آپ سب بھائی خوش رہیے، بہت خوش رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے۔ السلام علیکم۔